ondan her insanın ruhaniyetinde hissi var. Ve tövbe edin. Surette ey Yunus, biz sana tövbe ettik. Sana iman ettik. Yunus geldiği zaman da Yunus'un İslam'ın dini sen Yunus'tan öğrenip sana. Ala ali Muhammedin kema sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke Hamidun Mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke Hamidun Mecid. खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं? थकावट तो नहीं हुई ना अभी तो अभी सफर शुरू हुआ है। अच्छा, तो इंशाल्लाह आप हजरात के जहनों में कोई सवालात होंगे ना, उसके जवाबात भी दूंगा मैं, ठीक है। और उसका तरीक़ेकार ये होगा कि रोज़ाना रात को हमारे होटल में कॉन्फ्रेंस रूम है, हम 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक वहाँ पे हम एक सेशन किया करेंगे। आज रात भी हम 8:30 से 9:30 बजे तक करेंगे खाना खाने के बाद, ठीक है। और उसके अंदर मैं जो है आप हजरात को हिस्ट्री बताऊँगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं बताने के लिए, और उसको हम अगर ब्रेक कर करके बताएंगे ना तो आपके दिमागों में बैठेगा। अगर एक फ्लो में बोलते जाएंगे ना तो आप हजरात के दिमाग में बैठेगा नहीं। तो मेरा काम ये है कि मैं आप हजरात जब यहाँ से जाएं तो आप हजरात के पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और ये सफ़र आप हजरात का बहुत ही यादगार सफ़र होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब आप लोग जहाज़ में बैठेंगे वापसी पे तो आप लोग इस बात की तायद करेंगे कि ये जर्नी आप हजरात की एक बेहतरीन वन ऑफ द बेस्ट जर्नी होगी इंशाल्लाह। तो अभी हम जिस जगह पे हैं इसको नबी यूनुस अलैहिस्सलाम का मकाम कहा जाता है। अच्छा, मकाम में और कब्र में क्या फ़र्क है? या आप जगह जगह यहाँ जाएंगे ना सुनेंगे मकाम नबी यूनुस, मकाम नबी लूत, मकाम नबी इब्राहिम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि पूरी कायनात के अंदर सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है, रोज़ा मुबारक, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, वो तो मुतय्यन है, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। जब हम हुजूर के रोज़े पे जाते हैं मस्जिद नबी में तो उसमें तो कोई दो राय नहीं। बाकी जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ क़ुबूर हैं, मकाम हैं, उनके बारे में 100% हमें नहीं पता कि भाई 100% वही जगह हो। तो ये जो मकाम नबी यूनुस का मतलब ये है कि जब क्रूसेडर्स ने इस इलाके के ऊपर पूरे को फतह कर लिया तो उन्होंने कब्जे कर लिए जगहों के ऊपर, मस्जिदों को चर्च बना दिया, घोड़ों का अस्तबल बना दिया। तो जो ममलूक की जो हुकूमत आई तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि जहाँ भी जाते थे वो फिर वहाँ पे एक मकाम बना देते थे, एक कब्र बना देते थे बड़ी, और उसमें ये होता था कि फिर लोगों को होता था कि दूसरे लोग होते थे कि यार ये पता नहीं कब्र होगी क्या होगा, तो लोग फिर उसको ख़रीदते नहीं थे, उस प्रॉपर्टी को नहीं ख़रीदते थे। अभी तो आप लोगों के घरों में नहीं गए ना, तो आप जहाँ जाएंगे तो वहाँ अंदर बड़ी बड़ी कबूर होती हैं, क्योंकि शरीयत का हुक्म है ना, जो गुलाम होता है उसकी विरासत नहीं होती ना। तो उनको ये होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारी जायदादों पे कब्जा कर लें, तो वो वालिद मरा उसकी कब्र वहीं बना दी। तो फिर अब मेरे वालिद की कब्र जिस घर में होगी तो आप ख़रीदेंगे? नहीं ख़रीदेंगे, आप कहेंगे यार मुझे नहीं खरीदनी। तो इस तरह से वो करते थे। तो ये एक सिलसिला चल पड़ा। तो अभी हम इंशाल्लाह मैं अभी बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे आप देखेंगे एक कब्र है, और वो हकीकतन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कब्र नहीं है, ये अलामती तौर पे बना दिया गया है ताकि कल वो 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद, क्या पता कि कोई आए तो एकदम वो देखे कब्र है तो वो फिर कब्र को लोग रिस्पेक्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, वो कहते हैं यार इसको छेड़ो नहीं, मस्जिद को तो तोड़ दे शायद कोई आके। तो इसलिए ये तरीक़ेकार अपनाया गया कि कबूर बना दी गई, लेकिन हकीकतन अल्लाह जानता है। अब ये तो मकाम है, ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का कब्र नहीं है। तो पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, और उसमें आप हजरात के लिए एक वजीफ़ा भी होगा, उस पर भी आपने अमल करना है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो नैनवा में, नैनवा शहर है ना, वहाँ पर इराक़ के पास एक शहर है, वहाँ पर आपका की बेइज्जत हुई थी, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वहाँ पे दावत देते रहे, लोगों को तबलीग करते रहे, लोग ईमान ही नहीं लाते थे। तो जब नबी की दावत में लोग ईमान ना लाएं तो फिर क्या होता है, अल्लाह ताला जो है वो उस कौम को ख़त्म कर देते हैं। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बहुत दावत दी, जब उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मायूस होकर उस अपनी कौम के पास से निकल आए और कहा कि अब तुम पर जो है वो अल्लाह का अज़ाब आए। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही निकले तो अल्लाह ताला ने बादल जो है उस कौम के ऊपर छा दिए, और उसकी अलामत थी कि अब सख्त तूफ़ान आएगा
اور آندھی چلے گی اور یہ قوم تباہ ہو جائے گی. تو حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے اپنی قوم سے. تو اب اس قوم کے جو سردار تھے وہ سارے جمع ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے پہلے کہ ہم ہلاک ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ توبہ کر لینی چاہیے. وہ سارے عورتیں مرد بچے سارے سب رونا شروع ہو گئے. توبہ کی، خوب توبہ کی اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ان کے اوپر روک دیا. اور حضرت یونس علیہ السلام تو وہاں سے نکل چکے تھے اور وہ سمجھے کہ وہ قوم تو ہلاک ہو جائے گی، لیکن وہ قوم ہلاک نہیں ہوئی. انہوں نے توبہ کر لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء میں صرف سوائے حضرت یونس کے کہ حضرت یونس سے نے وہ یہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی کہ وہ عذاب آنے سے پہلے نکل گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو بچا لیا توبہ کرنے کی وجہ سے. تو حضرت یونس علیہ السلام جب نکلے ہیں، اب یہاں پہ جو آئے ہیں وہ یہاں پہ کیا جو 1 سال انہوں نے گزارا ہے کیا آتے ہوئے گزارا ہے یا واپس جب اپنی قوم کی طرف واپس جا رہے تھے اس وقت گزارا ہے؟ اب یہ نہیں پتا کہ بھئی جاتے ہوئے گزارا ہے یا آتے ہوئے گزارا ہے. تو ہم جو انشاءاللہ سنڈے کو ہم جائیں گے جافا، وہاں پہ میڈیٹرین سی ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نکلے اور نکلنے کے بعد جو ہے وہ کشتی میں بیٹھے. مختصراً بتا رہا ہوں. جب کشتی میں بیٹھے تو کشتی میں طوفان آ گیا. جب طوفان آیا تو کشتی کے لوگوں نے کہا کہ بھئی جتنا سامان ہے وہ سارا پھینکو پانی میں تاکہ اس کو ہلکا کریں. تو سارا سامان پھینک دیا. سامان پھینکنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر جو ہے وہ کشتی جو ہے پھر ڈوب رہی تھی. تو اب کہا کہ رکا لکھتے ہیں جس جس کا نام آئے گا اس کو پانی میں پھینکیں گے، قرآن دازی کریں گے. سب کے نام لکھو اور جس کا نام نکلتا جائے اس کو پانی میں پھینکتا رہو تاکہ جو ہے کشتی ہلکی ہو جائے. اب جس رکا کے اٹھاتے تھے اس میں حضرت یونس کا نام نکلتا. تو اب وہ بڑے جیسے حضرت یونس کا نام نکلا تو اب حضرت یونس علیہ السلام کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو ہو رہا ہے کہ یہ تو بڑا کوئی نیک انسان ہے، اس کے چہرے کے اوپر ایک نور ہے، اور ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو پانی میں پھینکیں. دوبارہ پورا ڈالا پھر ان کا نام نکلا، دوبارہ ڈالا پھر نکل آیا. تو اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو انہوں نے اٹھا کے حضرت یونس علیہ السلام کو کیا کیا؟ سمندر میں پھینک دیا. وہ سمندر ہم لے جا کے دکھائیں گے اور وہ مچھلی بھی دکھائیں گے آپ کو جس نے ان کو نکلا تھا. ہاں. تو حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی سمندر میں گئے تو اللہ کے حکم سے، پورے قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ یونس ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے کتنے عرصے تک؟ 40 دن تک. اور انہوں نے قرآن میں ہے نا فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے تاریکیوں میں، تاریکی کیا تھی؟ اندھیرا کیا تھا؟ ایک تو سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا. تو وہاں پر انہوں نے جیسے حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں گئے تو ساری جو مچھلیاں تھیں کچھ آواز آ رہی تھی اللہ کے ذکر کی، سب اللہ کا ذکر کر رہی تھی. تو ایک دم حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. تو انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیری ذات تو تنہا ہے. انی کنت من الظالمین، اور میں ہی ظالم تھا کیونکہ آپ پہلے نکل آئے نا، عذاب ابھی آیا نہیں تھا تو آپ نکل آئے تھے. تو ان کو اس بات کا اندازہ ہوا تو انہوں نے یہ ورد کرنا شروع کر دیا. جب وہ ورد کرتے گئے تو 40 دن بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی اور مچھلی نے ان کو اگل دیا. اور جب ساحل پہ اگلا تو ان کا جسم جو ہے بالکل گل چکا تھا، کھال اتر چکی تھی، کمزور ہو چکے تھے، بالکل ایسے نڈھال پڑے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک درخت کو جو ہے وہ کیا کیا؟ اگا دیا. اور وہ درخت کون سا تھا؟ کدو کا درخت تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا. اس لیے پسند تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اس درخت نے، اس پھل نے حضرت یونس علیہ السلام کو کیا کیا تھی؟ طاقت دی. تو یہ جو کدو ہوتا ہے نا، کدو اس کا جو درخت ہوتا ہے اس کے اندر بڑی خصوصیات ہوتی ہیں. ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر بڑی اچھی اسمیل ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے. اور وہ خوشبو جو حضرت یونس علیہ السلام کو توانائی دیتی تھی. حضرت یونس علیہ السلام جب برید کرتے تھے تو اس خوشبو سے ان کے اندر انرجی آتی تھی. اور دوسرا اس خوشبو سے یہ ہوتا تھا کہ جو حشرات ہوتے ہیں نا، جانور ہوتے ہیں، وہ حضرت یونس علیہ السلام کے قریب نہیں آتے تھے، آپ کو کاٹتے نہیں تھے کیونکہ وہ اس خوشبو کی وجہ سے بھاگ جاتے تھے. اور تیسرا یہ تھا کہ وہ نفع بخش تھا، آپ اس کو کھاتے تھے. اور کدو میں جو ہے وہ واٹر بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے. جب آپ کدو پکاتے ہیں، کدو کھائیں تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے خصوصی طور پہ اس میں خوراک ہے اور اس میں پانی بھی ہوتا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس کو کھانا شروع کیا آہستہ آہستہ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ سے صحت مند ہو گئے. اور پھر آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اس جگہ پہ آ کے ٹھہرے تھے، کیونکہ یافا یہاں سے کوئی سمجھ لیں آدھا پونا گھنٹے کی ڈرائیو پہ. ہم انشاءاللہ وہاں جائیں گے. وہ جو سمندر ہے وہ سمندر آپ کو دکھائیں گے.
تو یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آ کے حضرت یونس علیہ السلام نے پھر 1 سال جو ہے وہ گزارا تھا. تو یہ جو جگہ ہے یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے اور یہ ان کا مقام ہے اور ان کی علامتی قبر یہاں پہ ہے. تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کی چھوٹی سی اسٹوری تھی. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو بھی نجات عطا کرتے ہیں. تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اگر کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے اور جہاں پہ کوئی راستہ نہ ہو تو اس کے لیے کون سا وظیفہ ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنے رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ ابھی وہ کھولے گا وہاں سے پردہ ہٹائے گا تو آپ وہ جگہ دیکھ سکتے ہیں جو ان کا گزرا تھا. Her insanın ruhuna nefesi var. Ve tövbe edip Yunus suratında ey Yunus suratında biz sana tövbe ettik, sana iman ettik. Yunus geldiği zaman da Yunus İslam'ı